بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہوگا اور اس کی کیا نشانی ہوگی؟ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہوتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قیامت اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر ان سے ان کے تمام نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی، اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ اس دن کے قرآن مجید میں کئی نام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم سے پر ہونا، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانیاں اور علامات ہیں، مگر قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان المبارک کی کیا نشانی ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا، تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء کرام نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ ناظرین، علماء کرام کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کورونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج، زلزلوں کا کثرت سے آنا اور دیگر نشانیاں شامل ہیں۔ علماء کرام نے کورونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کورونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کورونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصہ بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں،
اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں یا جمعہ کے دن وفات پائے، اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ حضرات محدثین کرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، چونکہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک کے روزوں کے ثواب کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت ہوگی تو ایک منادی آواز دے گا، کہاں ہیں اللہ کے مہمان؟ بس روزے داروں کو لایا جائے گا، انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا، ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا اور انہیں بہشت میں لے جایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ماہ رمضان کے پہلے دن کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے روزہ دارو، اپنے امور میں تدبر کرو کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو، دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں اور کیسے تم اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ رب العزت کی معصیت سے محفوظ رکھتے ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو، پس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا، اور جب روزہ دار اپنی جزا حاصل کریں گے تو تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے، اور جب انہیں ان کا مولا و آقا انعامات سے نوازے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے، اور جب انہیں خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مہینوں کو محشر میں لایا جائے گا، اس حال میں کہ ماہ رمضان زیورات سے آراستہ سب سے آگے ہوگا۔ اس دن ماہ رمضان بقیہ مہینوں میں ایسے ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان ہے۔ بس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، ہم ان چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ایک منادی آواز دے گا، اے مخلوق خدا، یہ مہینوں کے چہرے ہیں کہ جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے، کہ ان کی تعداد 12 ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان ہے۔ میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برتری کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکوں، تاکہ وہ مردوں اور عورتوں میں سے جو میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کریں اور میں اس کی شفاعت قبول کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی اور اپنی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔